جی ہاں، بہت ہی کمال کے ٹوٹکے۔ پیروں سے بیماریوں کی وجوہات کا پتہ لگانا۔ پیر ہمارے جسم کا سب سے محنت کرنے والا عضو ہے، جو کہ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد ہونے تک پورا دن جسمانی وزن کو برداشت کر کے ہمیں چلنے، بھاگنے، چھلانگ لگانے، کھڑے ہونے اور دیگر میں مدد دیتے ہیں۔ 126 ہڈیاں اور 100 سے زائد مسلز اور دیگر کے ساتھ پیر اور ایڑیاں ایک ایٹم کے طور پر کام کرتے ہوئے ہمیں ہر طرح کی سرگرمیوں کا حصہ بننے میں مدد دیتے ہیں۔ تاہم اگر بغیر کسی وجہ کے پیر سوجنے یا پھول جائیں تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ویسے تو بہت زیادہ کھڑے رہنے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، مگر کئی بار غمگین امراض کی جانب اشارہ کرنے والی علامت بھی ثابت ہوتی ہے۔ گردے فیل ہونے کا اتباع گردے جسم کے اندر موجود سیال کو توازن میں رکھنے اور انہیں ضرورت ختم ہونے پر جسمانی نظام سے باہر نکلنے کی ذمہ داری نبھاتے ہیں، مگر جب ایک یا دونوں گردے مناسب طریقے سے کام نہ کر رہے ہوں تو اس کی ایک علامت پیر سوجنے کی شکل بھی سامنے آتی ہے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو سر پر سرما لگائیں۔ آنکھوں میں نہ لگنے والا سرما جو آنکھوں میں جلن نہیں کرتا لے کر اس جگہ ملتے جہاں بال نہ ہو، اس سے جلد ہی بال نکل آئیں گے۔ سرما ملنے سے پہلے ہفتے سے تھوڑے تھوڑے سے جو بال ہو انہیں صاف کر لیجئے اور سرمے کو انگلی سے تھوڑا تھوڑا خالی جگہ پر ملیے۔ یہ عمل دن میں 2 بار کیجئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ بلغمی مزاج والے صبح اٹھتے ہی صرف نہا لیں، بے شمار امراض سے دائمی نجات۔ نہار منہ غسل کرنے سے بلغم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ بلغم 3 اعضاء پانی، نمک اور اینٹی باڈیز کا مجموعہ ہوتا ہے اور قدرت نے اسے جسم میں بیکٹیریا کے خلاف لڑنے اور جسم سے غیر ضروری جراثیم کو نکالنے کے لیے بنایا ہے، اور اس کی عدم موجودگی میں ہوا بغیر صاف ہوئے ناک کے راستے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا جسم دن میں تقریباً 10 سے 30 گرام بلغم بناتا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو بلغم کی مقدار دگنی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا جسم اس کے ذریعے جراثیم اور انفیکشن کو جسم سے باہر نکالتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہترین ناشتہ۔ خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لے۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ جدید طب نے بھی شہد کو امراض کے لیے اکسیر اور موضوعاتی دوا کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ شہد ہر مرض میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے متعلق یہاں تک کہا جاتا ہے کہ شہد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج پوشیدہ ہے۔ شہد وٹامن اور معدنیات کا خزانہ ہے۔ دوپٹہ اور لمبے بال انوکھا انکشاف۔ ایسی خواتین جو ٹوٹتے ہوں، سفید ہو رہے ہوں، کوئی دوائی یا تیل اثر نہ کرتا ہو تو آسان علاج یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت بالوں کی جڑوں میں روغن بادام لگائیں اور ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھیں۔ چند ہفتوں میں ہی اپنے بالوں میں ہی انقلاب دیکھیں گے۔ زخمی معدہ 1 لونگ سے ٹھیک۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہوتا ہے۔ کچھ عرصے مستقل مزاجی سے کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ مہینہ تو ختم ہوگا مگر راشن نہیں، چلیے آزمائیں۔ گھر میں جب بھی راشن آئے تو ہر چیز پر انگلی سے یہ 14 نورانی حروف لکھیے۔ مہینہ ختم ہو جائے گا، راشن ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی کسی چیز پر بیرونی انگلی سے لکھ دیں تو وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ نورانی حروف یہ ہیں: الف، ہا، صاد، صاد، خ، طا، قاف، واو، نون، میم۔ مٹر سے 4 جی حافظہ اور 5 لیٹر خون۔ مٹر دماغ کو قوت بخشتے، خون بڑھاتے اور معدے کی دیوار سے آلودگی ختم کرتے ہیں۔ مٹر پر میڈیکل سائنس کی ریسرچ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے سائنسدانوں کا تجربہ یہ ہے کہ فاسٹ فوڈ دماغی تقویت اور ترقی کے لیے ضروری چیز ہے، اس لیے بہت بہتر ہے اس حالت میں ایسی خوراک استعمال کی جائے جس میں فاسفور کی اعضاء نسبتاً زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہو۔ مٹر دماغ کے لیے بہت عمدہ غذا ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق مٹر میں دماغی مادہ پیدا
کرنے کے اعضاء موجود ہیں اور فاسفور کی مقدار باقی غذاؤں کی نسبت میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ناف کی شکایت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز ٹوٹکا۔ جدید سائنس آج فوائد بیان کرتے تھک گئی۔ جو شخص چاہے کہ اسے ناف کی شکایت نہ ہو، اسے چاہیے کہ جب سر میں تیل ڈالے ناف میں بھی لگا لیا کریں۔ میڈیکل سائنس کی ریسرچ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بہت درست ہے کہ اکثر لوگوں کو ناف ٹل جانے کا مسائل لاحق ہوتا ہے۔ یہ بذات خود کوئی اتنی پیچیدہ بیماری نہیں مگر بہت سی بیماریوں کی ابتدا کرنے والا مرض ہے۔ اس سے اکثر اوقات ناف کے نیچے کا اندرونی نظام ہل جاتا ہے اور اس کی وجہ عام طور پر بھاری وزن اٹھانا، معمول سے ہٹ کر سخت محنت، کبھی کھانا نہ کھانے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ناخن پر سرسوں کا تیل لگائیں، 6 بھیانک امراض سے نجات پائیں۔ ہر تیسرے دن ہاتھ پاؤں ناخن کاٹیں، چاہے کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت حافظہ قوی ہوگا، اعصابی کمزوری سے نجات ملے گی، دل کی دماغی پر مثبت اثرات ہوں گے۔ قبل ازاں وقت بڑھاپا نہیں آئے گا، جوانی شاندار ہوگی، بڑھاپا بھی جاندار ہوگا، گھٹنے اور جوڑ مضبوط ہوں گے، نظر کمزور نہیں ہوگی۔ اپنے بالوں کو اپنی خواہش کے مطابق لمبا کیجیے۔ صرف 7 دنوں میں بال گرنا بند۔ کدو کا تیل 30 ملی لیٹر، کلونجی کا تیل 30 ملی لیٹر، ناریل 120 ملی لیٹر، روغن اشناف 60 ملی لیٹر استعمال۔ ان سب اجزاء کو مکس کر کے 1 گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ دیں۔ جب بھی تیل کی ضرورت ہو تو صرف 2 گھنٹے کے لیے لگائیں، 1 دن کے وقفے سے لگائیں۔ صحت مند زندگی کا یہی راز۔ خالص ہلدی پسوا کر زیرے کے کیپسول بھر لیں اور روزانہ 1 کیپسول استعمال کریں تو اندرونی زخم صحت مند تندرستی کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ جگر بہترین اور معدہ شاندار کام کرتا ہے۔ رات کا کھانا چھوڑنے کے نقصانات۔ رات کا کھانا چھوڑ دینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ صبح تک معدہ خالی ہو جاتا ہے جس وجہ سے بھوک زیادہ لگتی ہے اور ناشتے میں ضرورت سے زیادہ کھایا جاتا ہے اور کم وقت میں زیادہ وزن بڑھ جاتا ہے۔ شوگر لیول کم ہونے کی وجہ سے طبیعت سارا دن خراب رہتی ہے، چکر بھی آتے ہیں اور نیند بھی زیادہ آتی ہے۔ ہاضمے کا نظام بری طرح سے متاثر ہو جاتا ہے۔ ناشتہ نہ کرنے کے نقصان۔ آدھے سر کا درد۔ ناشتہ نہ کرنے والوں میں آدھے سر کا درد بہت عام جو کہ شوگر لیول کو کم ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے۔ بالوں کا گرنا۔ ناشتے میں پروٹین ملنے کا اہم ذریعہ ہے۔ ناشتہ نہ کرنے سے ضروری پروٹین نہیں مل پاتی اور بالوں کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہے اور بال گرتے ہیں۔ اخبار میں پیک کھانا کبھی نہ کھائیں۔ اخبار میں پیک ہوا کھانا کبھی نہیں کھانا چاہیے، خاص طور پر کھانا اس پر موجود سیاہی کھانے کے ساتھ چپک جاتی ہے جو معدے کی خرابی میں اور معدے کے انفیکشن کا سبب ہے۔ سفید آٹا صحت کے لیے کیسا ہے؟ سفید آٹا معدے کے لیے محض سفید گلو سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو زیادہ کھانے سے نہ صرف معدے کے مسائل بڑھتے ہیں بلکہ آنتوں کی بیماریاں بھی زیادہ ہونے لگتی ہے۔ سفید آٹے میں فائبر بہت کم ہونے کی وجہ سے قبض، سر درد اور ڈپریشن جیسی بیماریاں بڑھ جاتی ہے۔ سفید آٹا ایسڈ خصوصیات رکھتا ہے جس سے تیزابیت کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ موٹاپے کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ مسوڑھوں کی سوجن اور بدبو۔ 1 چمچ ادرک کا رس 1 کپ پانی میں ڈال کر اور اس میں ذرا سا نمک ملا کر گھونٹ بھر لے 15-16 منٹ آ کر پی جائے۔ ایسا دن میں 2 بار کیجیے، اس سے مسوڑھوں کی سوجن اور بدبو آنا دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل سے مالش کریں۔ چند ضروری معلومات۔ کال سننے کے لیے موبائل ہمیشہ بائیں کان کے ساتھ لگائیں۔ جب موبائل کی بیٹری ختم ہونے لگے تو موبائل 1000 گنا زیادہ شعاع خارج کرتا ہے، اس لیے اس کا دوران کال مت سنیں۔ دوا کھانے کے فوراً بعد لیٹنے سے پرہیز کریے۔ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر صرف دار چینی سے کنٹرول۔ دار چینی کو پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ آدھا چائے کا چمچ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد باقاعدگی سے پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں۔ 7 دن بعد کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، شوگر بالکل نارمل لیول پر آ جائے گا۔ راز اس نسخے کا یہ ہے کہ دار چینی شریانوں اور وردیوں میں جمی ہوئی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کی صفائی کے اس عمل سے شوگر ٹھیک طریقے سے بننے لگتی ہے اور اعصابی تناؤ کو کرنے میں تو دار چینی کا پاؤڈر ساری دنیا میں مشہور ہے تو بلڈ پریشر کا نارمل ہو جانا لازمی ہے۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے سوال کرتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں۔ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا اصل مقصد محض یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا۔ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش و اطمینان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی
قربانی دینے کے لیے بہت سے زیادہ